اب لگے ہاتھوں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157-58 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169-70-71، سورہ یاسین کی آیت نمبر 27، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 88، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74، ان تمام آیات میں جو بیان شہادت کا قرآنی اسلوب ہے وہ تو ہے شہید کی شہادت کو بے مثل حیات کے ساتھ، یستبشرون کے ساتھ، فرحین کے ساتھ، فروحن کے ساتھ، ریحان کے ساتھ، جنت النعیم کے ساتھ، صلوات کے ساتھ، تحیات کے ساتھ، سلام کے ساتھ بیان کیا جائے، اس میں واویلا کا معاملہ نہیں ہے۔ مگر جب ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو دو حدیثیں ہمارے سامنے، ایک جو جامع الترمذی اور مشکات شریف کی حدیث ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں میں حضور کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتی ہوں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام يبكي وعلى رأسه ولحيته التراب فقلت ما لك يا رسول الله قال شهدت قتل الحسین آنف۔ واقع کربلا کا تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں روتے دیکھا شہادت امام علی مقام پہ۔ اور دوسری حدیث جو کہ مستدرک الصحیحین تہذیب التہذیب خصائص الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہے میں نے حضور کو مغموم پایا، غمناک پایا، تو میں نے پوچھا حضور غم کی وجہ کیا؟ فرمایا فقال علی ان ابنک ھذا حسین مقتول، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی کہ یہ میرا حسین بیٹا شہید کیا جائے، حضور اس وجہ سے مغموم تھے۔ اب ان دو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت امام علی مقام کی وجہ سے غم زدہ ہیں، تو بظاہر ٹکراؤ آتا ہے ان میں۔ اللہ نے شہید کی شہادت کو غمناکی کے ساتھ نہیں بیان کیا، لیکن یہاں امام علی مقام کی شہادت کو مصطفیٰ غمناکی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ پھر تیسری چیز جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں صفحہ 515، صفحہ 517، صفحہ 523، صفحہ 487، اعلیٰ حضرت نے بھی ان مقامات پہ اپنے فتاوی جات کے اندر بڑی وضاحت و سرحد کے ساتھ یہ بات لکھی ہے۔ الفاظ مختلف ہیں، میں صفحہ 487 پڑھ دیتا ہوں جو عموماً پڑھا جاتا ہے۔ وہ کون سا سنی ہے جسے واقع کربلا کا غم نہیں، دل محزون اور آنکھ پر نم نہیں، مگر مصائب میں شریعت صبر کا حکم دیتی ہے اور جزا فضا یعنی ہائے وے واویلا کرنے سے منع کرتی ہے، اور جھوٹا اظہار غم ریا قصدن غم پروری غم آوری خلاف رضا ہے۔ اب اس سارے کلام کا لب لباب کیا ہے؟ آج ممبروں پہ باقاعدہ یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ غم حسین کا اظہار کرنا سنت ہے، اور اگر غم حسین کا اظہار کرنا سنت ہے تو سنت تو ارادتاً قصدن ہوتی ہے، بغیر ارادے اور بلا قصد کے سنت کی ادائیگی کاہے کی؟ سنت کی ادائیگی ہمیشہ ثواب کی نیت سے قصدن ارادتاً کی جاتی ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قصدن ارادتاً غم حسین کا اظہار کرنا یہ ممنوع ہے۔ اب اس میں تطبیق کیسے دو گے؟ بعض جاہل یہ بھی کیا اٹھتے ہیں کہ جی حضور کی سنت تو غم حسین میں رونا ہے، اعلیٰ حضرت روک رہے ہیں۔ اس کا خوبصورت جواب، خوبصورت تطبیق یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قصدن عمدن غم حسین کا اظہار نہ کیا جائے، تجدید غم کی نیت سے اظہار غم نہ کیا جائے، اور جو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی روئے بلا ارادہ بلا قصد روئے، تو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بلا ارادہ بلا قصد شہدائے کربلا کا واقعہ سن کے اگر کوئی غمناک ہو جاتا ہے تو یہ کائنات کی حسین دولت ہے، لیکن ارادتاً قصداً ایسا کرنا اس سے شریعت روکتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا فرمان ہرگز ادائے رسول کے معارض و مخالف نہیں ہے، مگر آج جب ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہیں تو کیا ارادتاً قصداً ایسی چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، باقاعدہ ترغیب دی جاتی ہے، تو یہ ہم ترغیب دلانے کو جائز نہیں سمجھتے، یوں ترغیب نہ دی جائے۔ ہاں بلا ارادہ بلا قصد اگر شہدائے کربلا کا واقعہ سن کے بندہ غمناک ہو گیا ہے تو یہ حضور کی سنت ہے، لیکن ارادتاً قصداً ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرع شریف کا مزاج جو اعلیٰ حضرت نے بات لکھی بڑی پرفیکٹ لکھی ہے، فتح رضویہ شریف 24ویں جلد صفحہ 515 پہ، ایک ہوتا ہے غم موجود، دوسرا ہوتا ہے غم معدوم۔ موجود غم کو بھی شریعت اپنے سے دور کرنے کا حکم دیتی ہے، نہ کہ معدوم غم گزرے غم کو بزور و تکلف تازہ کرنے کی اجازت۔ بزور و تکلف ارادتاً قصداً اگر آپ غم کا اظہار کریں گے یہی تو سوگ ہے، اور نبی پاک کا اظہار غم جو ہے وہ بلا ارادہ بلا قصد تھا۔